محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ جس پر چلنے کی ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، ایک ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا راستہ۔ اسی راستے پر چل کر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ منزل سے دور کر دینے والا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے کے علاوہ جس راستے پر بھی انسان چلے گا وہ منزل کو نہیں پہنچ پائے گا، وہ منزل سے بھٹک جائے گا۔ انہی گمراہی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے آباء و اجداد کی تقلید کرنا، یعنی باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ جو کچھ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی کو درست سمجھنا اور اسی کی پابندی کرنا، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اگرچہ اس میں شریعت کی مخالفت پائی جائے، اگرچہ وہ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے منافی کیوں نہ ہو، باپ دادا کے راستے پر ہر حال میں چلنا یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ باپ دادا جن رسموں کو کرتے چلے آ رہے ہیں انہی کو برحق سمجھنا اور سماج میں، معاشرے میں جو کچھ بھی رائج ہے اس کی پابندی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے اور اس پر چل کر نجات کا راستہ نہیں ملے گا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، ان لوگوں پر نکیر کی ہے جو آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے باطل کے راستے پر چلنے سے، غلط راستے پر چلنے سے، تو وہ آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں، باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں، سماج اور معاشرے کا حوالہ دیتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ راستہ یعنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے سماج اور معاشرے کے راستے پر چلنا، یہ دیکھے بغیر کہ اسلامی شریعت میں یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ، یہ دیکھے بغیر باپ دادا اور سماج کے رسم و رواج کو اپنانا، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ نہیں ہے، گمراہی کا راستہ ہے اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کا نبی، اللہ کا رسول انہیں اللہ کا پیغام سناتا، انہیں
ہدایت کے راستے پر آنے کی تلقین کرتا، انہیں اللہ کی بات پہنچاتا، انہیں اللہ کے دین اور شریعت پر چلنے کی نصیحت کرتا، بتاتا کہ تم جو راستہ چنے ہوئے ہو، جس راستے پر جا رہے ہو، اس کی منزل اچھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو قوم کے لوگوں کا، کفار و مشرکین کا ایک جواب یہ ہوتا کہ ہمارے باپ دادا کا راستہ یہی ہے، آباء و اجداد کا راستہ یہی ہے، لہذا ہم اسی پر چلیں گے۔ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، آباء و اجداد جاہل نہیں تھے۔ اگر ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد نے اس راستے کو چنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی راستہ صحیح تھا۔ کیا ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد اتنے جاہل تھے، گمراہ تھے، اور سالوں سے بلکہ صدیوں سے جس راستے پر ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں وہی راستہ صحیح ہوگا؟ اور نبی اور رسولوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ ایک نئی چیز ہمارے درمیان رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کا نقشہ کھینچا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی جب انہیں کہا جاتا، جب ان کے نبی، ان کے رسول کہتے کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف، آؤ اللہ کے پیغام کو قبول کر لو، مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میری پیروی کرو، میری اطاعت و فرمانبرداری کرو، میں اللہ کے پاس سے جو دین اور شریعت لے کر آیا ہوں اس کو مان لو، اس پر چلو۔ جب انبیاء اور رسول اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہتے تھے تو ان کا جواب ہوتا تھا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے، وہی دین کافی ہے، وہی شریعت کافی ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑیں گے، اپنے باپ دادا کے راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جواب ہوا کرتا تھا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا، آباء و اجداد جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، یہ جاننے کے باوجود بھی انہی کے راستے پر چلیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، ان کے اوپر رد کیا، ان پر نکیر فرمائی کہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے آباء و اجداد کا راستہ صحیح نہیں تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے باپ دادا کا راستہ صحیح نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مخالف تھا، رسول کی ہدایت کے مخالف تھا، تمہارے باپ دادا کے پاس صحیح علم نہیں تھا، برحق دین کو نہیں جانتے تھے، وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے تھے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی تم باپ دادا کے راستے پر چلو گے، آباء و اجداد کے راستے پر چلو گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائے، انکار کیا کہ باپ دادا کا راستہ، باپ دادا کی پیروی کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حق پر ہونے کا ثبوت نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے تو یہی درست ہوگا، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ باپ دادا تمہاری طرح انسان تھے، آباء و اجداد بھی تمہارے جیسے انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں صحیح راستے سے، لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے اور حق اور باطل کو سمجھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نکیر فرمائی
اس سے ثابت ہوا کہ باپ دادا کی پیروی کرنا، آباء و اجداد کے راستے پر چلنا اور اسی کو صحیح سمجھنا، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ صحیح منہج نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کا راستہ تھا، یہ کفار و مشرکین کی دلیل تھی، یہ ان کی کٹ حجتی تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، تو آخر میں یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے ہم اسی پر رہیں گے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام کا راستہ اور منہج کیا تھا، ہم اس کی جانکاری حاصل کریں، اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے اور کس راستے پر تھے، یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ ایک جگہ اور ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہے، اللہ نے دین نازل کیا ہے، اللہ نے شریعت نازل کی ہے، اللہ نے کتاب اتاری ہے، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو، تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے دین، شریعت، اور تم جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر کے بتا رہے ہو کہ میری بات مانو، تو نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، باپ دادا کو ہم نے جیسا پایا ہے، جس پر پایا ہے، ہم بھی اسی طریقے پر رہیں گے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، باوجود اس کے کہ ان کے باپ دادا یہ بات معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے حق کا راستہ اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، پھر بھی وہ ایسا کریں گے، یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ تو حماقت کی بات ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ باپ دادا کا راستہ صحیح نہیں تھا پھر بھی اس راستے پر چلنا، یہ دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کفار و مشرکین اپنے رسولوں کے جواب میں کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ایک راستے پر پایا ہے، ہم بھی اسی راستے کی اتباع کریں گے، ہم بھی اسی راستے کی تقلید کریں گے، ہم بھی اسی طریقے پر رہیں گے، یہ ان کا جواب ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، رسول ان کے جواب میں کہتے تھے کہ میں جو لے کر آیا ہوں یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، تم جو باپ دادا کا حوالہ دے رہے ہو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، صحیح راستہ وہ ہے جو میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں، یہ اس راستے سے اچھا ہے جو تمہارے باپ دادا کا راستہ ہے، اس سے زیادہ ہدایت یافتہ یہ راستہ، یہ طریقہ ہے، تو کیا اس کے باوجود تم میری بات نہیں مانو گے؟ اس کے باوجود تم باپ دادا کے راستے پر لگے رہو گے؟ تو اس طرح کی محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، بہت ساری آیتیں ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ کفار و مشرکین کی روش رہی ہے، یہ گمراہ لوگوں کا راستہ رہا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی، جب انہیں صحیح بات بتائی جاتی، قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کو پہنچایا جاتا تو وہ اس کو نہیں مانتے اور یہ حوالہ دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ کچھ اور تھا، ہم اسی راستے پر رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روش کو اختیار نہ کریں، ہم اس طریقے اور راستے پر نہ رہیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں ہمیں اللہ کا پیغام معلوم ہو جائے، رسول کی تعلیم معلوم ہو جائے، کوئی آیت ہمیں مل جائے، کوئی حدیث ہمیں مل جائے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اب تک جو ہم کرتے چلے آ رہے تھے باپ دادا کے نقش قدم پر وہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے،
बाप दादा के रास्ता को छोड़ देना चाहिए और किताब व सुन्नत के रास्ते को, सहाबा इकराम के रास्ते को अपना लेना चाहिए। इसी में हिदायत है, इसी में नजात है, यही दानिशमंदी का तकाजा है, इसी में अक्लमंदी है। तो ये हमारा रास्ता और ये हमारा मनहज होना चाहिए। लेकिन मुहतरम हजरात, बड़े अफसोस का मकाम है कि आज भी इस उम्मत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको किताब व सुन्नत के हवाले से कोई एक चीज़ बताई जाती है तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए कि आबा व अजदाद का रास्ता इससे अलग है, सिर्फ इसलिए कि समाज और मुआशरे में, हमारे घराने में ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ ये रस्म व रिवाज है। ये जहालत है। एक मुसलमान को इस तरह का हवाला नहीं देना चाहिए। एक ईमान वाला इस तरह की मंतिक नहीं पेश कर सकता। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए एक ही मंतिक है, एक ही हवाला है, और वो है किताब व सुन्नत का, अल्लाह उसके रसूल का, रसूल के सहाबा किराम का। इसके अलावा कोई भी मंतिक इस्लाम में नहीं चलती। इसके अलावा जो भी रास्ता है वो गुमराही का रास्ता है। मुहतरम हज़रात, ज़रा गौर कीजिए कि अगर आबा व अजदाद का रास्ता ही सही होता तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप की मुखालफत करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रा सोचें और गौर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को, अपने गांव वालों को ज़िंदगी भर तो यही समझाया कि आप लोग जो करते चले आ रहे हैं, बुत परस्ती और सितारों की पूजा और बादशाह की पूजा, सूरज चांद की पूजा, आप जो अल्लाह का रास्ता छोड़कर, अल्लाह की इबादत छोड़कर शैतान की इबादत में लगे हुए हैं, बुत परस्ती में लगे हुए हैं, गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, वो सही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुल दावत तो यही थी, लेकिन उनके बाप, उनके गांव वाले, उनकी बस्ती वाले, उनकी कौम के लोगों का यही कहना था कि नहीं, हमारे बाप दादा को जो रास्ता था हम उसी पर चलेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ठीक है, बाप दादा का जो रास्ता था वही सही है। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने वो इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है, आपके आबा व अजदाद के पास नहीं था। उस रास्ता को छोड़ दीजिए, जो इल्म मैं लेकर आया हूँ अल्लाह की तरफ से, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत करें, दूसरों की इबादत को छोड़ दें। इसी तरीके से आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबी और रसूल बनाया गया मक्का के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम आया था वो लोगों के सामने पेश किया। तौहीद का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, वहदानियत का, रिसालत का, आखिरत का, वो पेश किया। जबकि मक्का के कुफार व मुशरिकीन ये कहते रह गए कि बाप दादा का, आबा व अजदाद का जो रास्ता है, बुत परस्ती का रास्ता, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वही सही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा किराम ने इस मंतिक को सही नहीं ठहराया। बाप दादा का रास्ता सही है, ये कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है वही सही रास्ता है, दूसरा रास्ता गुमराही का है। जरा सोचिए और गौर कीजिए, ये बाप दादा का हवाला देना, आबा व अजदाद का हवाला देना इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, गुमराही के रास्ते की तरफ ले जाता है। अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और ज़िंदगी भर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और आपका हाथ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर। आपके रहते हुए, अबू तालिब के रहते हुए दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बिगाड़ सकें। इतनी ज़्यादा शफ़क़त, मोहब्बत और रहमत थी अबू तालिब की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद उनका अंजाम क्या हुआ? चचा अबू तालिब का अंजाम क्या हुआ? वो बाप दादा के दीन पर रहे, ये जानने के बावजूद कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वही पर हक है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से ईमान नहीं लाए कि बाप अब्दुल मुत्तलिब का रास्ता कुछ और था, खानदान बनु हाशिम और कुरैश का रास्ता कुछ और था। आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए चचा अबू तालिब, कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा क़यामत के दिन। लेकिन उसके बावजूद ईमान नहीं लाए। वहाँ पे अबू जहल था और दूसरे कुफार व मुशरिकीन थे, अबू तालिब के साथी सरदारान कुरैश,
انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، تم آخری وقت میں باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دو گے، آخری وقت میں آبا و اجداد عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے آر دلایا، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان نہیں لا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوئی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بس اتنا فائدہ ابو طالب کو ہوا کہ جہنم میں ان کا جو عذاب ہے تھوڑا ہلکا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ان کو جنت نہیں ملی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس لیے کہ آبا و اجداد کا دین کچھ اور ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آبا و اجداد کا حوالہ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آبا و اجداد غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صحیح تھے یا غلط پر تھے، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے آبا و اجداد کے یہاں جو صحیح تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو غلط ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی مخالفت کریں گے، اپنے باپ دادا کی مخالفت کریں گے تو یہ نافرمانی ہو جائے گی، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، باپ دادا کی بات مانیں، بڑوں کی بات مانیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ باپ دادا والدین کی بات ماننا تب تک صحیح ہے جب شریعت کے مطابق ہو، جب شریعت کے خلاف ہے تو باپ دادا والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بہت ساری ایسی رسمیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں جو غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے، پھر بھی صرف آبا و اجداد اور سماج اور معاشرے کا حوالہ دے کر ہم اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ، وراثت میں بیٹیوں اور بہنوں کا بھی حق ہے، لیکن اپنے یہاں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ بس ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق دیں گے وراثت میں تو رشتے ختم ہو جائیں گے، محبت باقی نہیں رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط راستہ ہے۔ باپ دادا سے اگر غلطی ہوئی تو کیا ہم بھی غلطی کریں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کو بھی وراثت میں ان کا حق دو، لیکن سیدھی تعلیمات کے رہنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ آبا و اجداد کا حوالہ دے کر، سماج و معاشرہ کا حوالہ دے کر ہم اس غلطی کو نہیں مانتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، جہیز، تلک اور بارات کی رسم وغیرہ، شادی اور نکاح کے موقع پر یہ سب ہندوانہ رسم ہمارے یہاں رائج ہے۔ بارات لے جانا اور جہیز اور روپے پیسے لڑکی والوں سے اس کا مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ سب ہندوانہ رسم ہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے ہمارے یہاں یہ رائج ہے، تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے والد صاحب نہیں مانتے، ہماری ماں نہیں مانتی، ہمارے دادا نانا نہیں مانتے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ان کی بات تو ماننا ہی پڑے گا۔ ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے۔ آبا و اجداد ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام آئے گا ہمارا ایمان اور کتاب و سنت کے مطابق عمل۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں محترم حضرات کہ سماج کے دباؤ میں آ کر اور باپ دادا کا حوالہ دے کر اور والدین کے دباؤ میں آ کر بہت سارے نوجوان غلط رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہدایت اور نجات کا راستہ یہ نہیں، ہدایت و نجات کا راستہ آبا و اجداد کی پیروی نہیں بلکہ کتاب و سنت کی پیروی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نجات کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت اور سلف صالحین، صحابہ، تبع تابعین کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی گمراہی کے راستے ہیں، چاہے آبا و اجداد کی پیروی ہو یا سماج و معاشرہ کی رسم یا اکثریت کا راستہ، جو بھی گمراہی کا راستہ ہے اس سے دور رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح طریقے کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔